بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للطاغین، لے واسطے یا کے لیے، طاغین سرکش لوگ، باغی، للطاغین سرکشوں کے لیے یا باغیوں کے لیے، مآبا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ جہنم جو کہ ایک گھات ہوگی، یعنی مجرموں کے لیے، وہ مجرموں کی گھات میں ہوگی، وہ جہنم جو ہے وہ سرکشوں کا، یعنی جو اللہ کی ہدایت سے سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، ان کے لیے وہ ٹھکانہ ہے، انہوں نے وہاں جانا ہے۔ للطاغین واسطے سرکشوں کے، مآبا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ سرکش اللہ کی ہدایت کے منکر اور اس سے منہ پھیر کر زندگیاں گزارنے والے لوگ، سرکش لوگ۔ لابسین، لابس فاعل ہے لابسہ یلباسو سے، اور لابسہ یلباسو کا لفظ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ لم یلباسو، نہیں وہ ٹھہرے، لابس ٹھہرنے والا، لابسین ٹھہرنے والے۔ تو لابسین وہ ٹھہرنے والے ہیں، فیہا اس میں، احقابا کئی حقبے، وہ جہنم میں کئی حقبے، مجرم لوگ کئی حقبے وہاں پر ٹھہریں گے۔ اور مراد اس سے وہ مجرم ہیں جو جن کا محدود ہے وہاں پر ٹھہرنا، کہ جن کے دل میں ایمان ہے، رائی کے ذرے کے برابر بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، لیکن اور اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن گناہ گار ہیں۔ ایسے گناہ گار سرکش جو اللہ کی ہدایت سے پھرنے والے، ان کے لیے تو ایک وقت محدود ہوگا، وہ کتنا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔ وہ اتنا عرصہ جہنم میں رہ کر، عذاب جھیل کر، پھر بالآخر جب ان کی سزا ختم ہوگی تو ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن وہ کہ جن کے دل میں ایمان تھا، جو لوگ کافر ہیں وہ تو دائمی جہنمی ہیں ہمیشہ کے لیے، ان کے لیے بھی یہ وقت جو ہے اصل میں احقابہ جو ہے، یہ حقبہ کی جمع ہے یا حقب کی جمع ہے۔ تو حقب ایک عرصے کو کہتے ہیں، دورانیہ، وقت کا دورانیہ ہے، عرصہ۔ کتنا عرصہ ہے اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ ایک حقبہ 80 سال کا ہے، بعض نے کہا 60 سال کا ہے، بعض نے کہا کہ 40 سال کا ہے، مختلف روایات، مختلف مفسرین کی آراء۔ لیکن ایک بات سب کے نزدیک تقریباً ایک جیسی ہے، جو یہ تعداد تو حقبے کی کہ کتنے سال ہے وہ الگ الگ بتاتے ہیں، تو لیکن یہ ترتیب سارے یہی بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر 80 سال ہے ایک حقبہ، تو 80 سال جو ہیں ان سالوں کے اندر، ہر سال کے اندر 12 مہینے ہی ہوں گے، اور ہر مہینے کے اندر 30 دن ہوں گے، اور ہر دن جو ہوگا وہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ یعنی ہے ترتیب وہی، لیکن ایک دن 1000 سال کا، اور پھر وہ 1000 سال کے ایک دن کے لحاظ سے 80 سال، تو وہ کیا بنا؟ ایک حقبہ۔ تو یہ جہنم میں کئی حقبے رہیں گے مجرم لوگ، سرکش اور باغی لوگ۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ فرما رہے ہیں تمام منکرین آخرت کو بھی اور ہمیں بھی، کہ ہم اس بات کا احساس کریں کہ اللہ کے عذاب بہت شدید، بڑے ہیبت ناک ہیں، تو ان سے ڈر کر اللہ کی ہدایت پر اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں۔ تو للطاغین واسطے سرکشوں کے، مآبا وہ ٹھکانہ ہے، لابسینہ وہ رہنے والے ہیں یا ٹھہرنے والے ہیں، فیہا اس میں، احقابا کئی حقبے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہاں صرف ٹھہرنا ہے، صرف قید خانے میں کسی کو قید کر دیا جائے تو وہ بھی ایک بہت بڑی سزا ہے۔ وہاں کچھ بھی نہ ہو، اور نہ کوئی آگ ہے، نہ کوئی اور سزا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف کہیں کسی کو بند کر دیا جائے
اور اس طرح سے اتنے عرصے کے لیے کہ کئی حقبے، جہاں کئی حقبے، اور ان حقبے بھی کتنے کہ جو 80 سال کا حقبہ، اور اس میں ایک ایک دن 1,000 سال کا، تو کہیں صرف بند کر دیا جانا ہی کسی کا بہت بڑی سزا ہے، جبکہ ساتھ حالات اگر یہ ہوں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو کئی حقبے کو سکون میں نہیں گزرنے ان کے، بلکہ لا یذوقون، نہیں وہ چکھیں گے، یذوقون ذائقہ کرنا، چکھنا کسی چیز کو، لا یذوقون نہیں وہ چکھیں گے، فیہا اس میں یعنی اس جہنم میں، بردن نہ کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا اور نہ کوئی پینا۔ اس جہنم میں جب وہ جل رہے ہوں گے تو ذرا بھی ان کو سکون اور ٹھنڈک کہیں سے نہیں ملے گی، آگ ہی آگ، گرمی ہی گرمی، تپش ہی تپش، اور پھر اس شدید گرمی اور تپش میں جو پیاس سے وہ ہلکان ہو رہے ہوں گے تو ان کو پینے کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ لا یذوقون نہیں وہ چکھیں گے، فیہا اس میں، بردن ٹھنڈک، ولا شرابا اور نہ کوئی پینا، الا سوائے، ٹھنڈک بھی نہیں ملے گی، پینا بھی نہیں ملے گا، تو جب ہلکان ہو رہے ہوں گے پیاس سے تو ان کو پینے کو کیا دیا جائے گا؟ الا سوائے حمیمن، سخت گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، الا حمیمن سوائے گرم پانی کے، وغساقا اور پیپ، جہنمیوں کے زخموں سے رسنے والی پیپ وہ، اور سخت گرم پانی، وہ گرم پانی جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ جہنمی پیاس کی شدت سے تڑپتے ہوئے پانی مانگیں گے تو ان کو وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ وہ اپنے ہونٹوں کے قریب لے کے جائیں گے تو ان کے ہونٹ پگھل کے اس میں گر پڑیں گے، لیکن تکلیف اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ پھر بھی پینے کی کوشش کریں گے کہ چلیں ہم پی لیں، شاید ہماری تکلیف میں کمی آ جائے، تو اس کو اسی طرح سے نکلنے کی کوشش کریں گے اور نکل جائیں گے، جس سے ان کی انتڑیاں جو ہیں پگھل کے نیچے سے نکل جائیں گی، پھر دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو وہ سخت گرم پانی پینے کو ملے گا، الا حمیمن سوائے گرم پانی کے، وغساقا اور پیپ کے، اس کے علاوہ اور کوئی کچھ بھی ان کو پینے کو نہیں ملے گا وہاں پہ، نہ کوئی وہاں ٹھنڈک ہو چکھیں گے وہ، نہ ہی کوئی پینے کو کچھ ملے گا سوائے گرم پانی کے اور پیپ کے۔ جزاءً یہ بدلہ ہے، وفاقا پورا پورا، موافق جیسے کہتے ہیں نا، موافق یعنی اس کو وہ اس کے مطابق ہے، جیسے کسی کی ضرورت ہے، کسی کی خواہش ہے وہ اس کے مطابق ہے، اس کو اس کے موافق کہتے ہیں، ویسے وفاقا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کیسے پورا پورا ہے یہ بدلہ؟ یہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہو رہی، اگر ان کو وہاں پہ کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا جا رہا سوائے گرم پانی کے اور پیپ کے، اور وہاں کوئی ان کے لیے ٹھنڈک نہیں ہے، یہ سخت سزا اصل میں پوری پوری سزا ہے، یہ کوئی زیادتی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ جزاء وفاقا بدلہ ہے یہ پورا پورا۔ کس بات کا بدلہ ہے؟ انہم بے شک وہ، کانو تھے، لا یرجونا نہیں امید رکھتے، حسابا حساب کی، ان کو حساب کی کوئی امید ہی نہیں تھی، توقع ہی نہیں تھی کہ ہم سے کسی نے پوچھنا ہے، جو مرضی کرتے پھریں، جو مرضی ظلم اور زیادتیاں کریں، جو مرضی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانیاں کریں، پرواہ ہی نہیں کہ ہمیں کسی نے پوچھنا ہے، یہ امید ہی نہیں رکھتے تھے اس بات کی کہ ہم سے حساب لیا جائے گا۔ انہم بے شک وہ، یہ ان کے جرم ہیں جن جرائم کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملے گی جو پیچھے بیان ہوئی، کہ انہم بے شک وہ، کانو تھے، لا یرجونا نہیں امید کرتے، حسابا حساب کی، وکذبوا اور جھٹلا دیا انہوں نے، بے آیاتنا بے ساتھ آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، یعنی ہماری آیات کو، وکذبوا اور جھٹلایا انہوں نے، بے آیاتنا ہماری آیات کو، کذابا جھٹلانا، انہوں نے تو ہماری آیات کو، ہمارے احکامات کو پوری طرح سے جھٹلا دیا تھا، مانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ پنجگانہ نماز کا حکم دیتے تھے، اکثریت نماز سے غافل تھی،
باوجود کلمہ کو ہونے کے نماز پڑھنے کو اہم ضروری کام ہی نہیں سمجھتے تھے، احکامات کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف فرما دیا سود حرام ہے، لیکن یہ مسلمان قوم، خاص طور پہ پاکستانی قوم جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والے ملک کی قوم ہے، یہ بھی سود چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا جھٹلانا، کہ اللہ کی آیات واضح ہیں لیکن وہ اس کو نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے، ان پر عمل نہیں کرتے، تو کیا ہے؟ ان کی تکذیب ہو رہی ہے، ان کو جھٹلایا جا رہا ہے، یہ ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا انہوں نے بِآیاتنا، ہماری آیات کو، کذابا جھٹلانا، وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، احصیناہ، گھیر لیا ہم نے اس کو، کتابہ، لکھ کر، یہ ساری باتیں ہم نے لکھ کر محفوظ کر لی ہیں ان کی، جو یہ تکذیب کرتے تھے ہماری آیات کی، جس طرح سے یہ لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے اور حساب سے یہ منکر ہوئے پھرتے تھے، اور جو بھی یہ اللہ اور اس کی رسول کی بغاوت کے راستے پر چلتے ہوئے جو کچھ کر رہے تھے، ہم نے سب کچھ ایک ایک چیز جو ہے وہ لکھ کر محفوظ کر لی تھی ان کی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، احصیناہ، گھیر لیا ہم نے اس کو، کتابہ، لکھ کر، یعنی ہم نے اس کو لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ تو یہی وہ جو لکھا ہوا ان کا عمل نامہ ہے، اسی کے مطابق جزاء وفاقا، ان کو پورا اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ یہ سزا اسی کی ہے جس طرح سے انہوں نے کرتوت کیے تھے، جو لکھ کر ہم نے محفوظ کیے تھے، ان اعمال کے مطابق یہ پوری جزا ہے، ان کو پورا بدلہ ہے، کہ زیادتی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ فَذُوقُوا، فامنا پس یہ پھر، ذوقوا، تم ذائقہ کرو یا چکھو، فلن، پس ہرگز نہیں، نزیدکم، ہم زیادہ کریں گے تمہیں، الا، مگر، عذاب میں، یعنی وہ جو قیامت کو جھٹلاتے رہے، حساب کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی، کوئی امید ہی نہیں تھی، اور حساب کی بے فکری کی وجہ سے وہ اللہ کے احکامات، اس کی آیات کا انکار بھی کرتے رہے، ان کو جھٹلاتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کرامن کاتبین بٹھا دیے ہیں دائیں بائیں، لہذا ان کے سارے وہ اعمال لکھے گئے، اور اس کے نتیجے میں پھر قیامت کے روز ان کے آرام اور سکون میں یا ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہی چیز جو ان کے اعمال کی بنیاد پر بڑھے گی اور اس میں اضافہ کیا جائے گا، وہ ہوگا صرف عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جہنم میں پھر جب ان کو ہم پھینکیں گے اور جہنم میں جب یہ ڈالے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، اللہ کے فرشتے، عذاب کرنے والے فرشتے کہیں گے، جب وہ چیخیں گے اور آہو بکا کریں گے عذاب میں، آگ میں، تو انہیں کہا جائے گا کہ فذوقوا، پس اب چکھ لو۔ یہ مطلب تمہارے ان اعمال کا، قیامت کو جھٹلانے کا، اللہ کی آیات کے انکار، ان کی تکذیب کا یہ نتیجہ ہے، تو اب بھگتو اسے، پس اب چکھ لو اسے، اور ان کی کسی اور چیز میں اضافہ نہیں ہوگا اس دن۔ اگر بڑھے گی کوئی چیز، وہاں فرشتوں کا ان پر کوئی رحم نہیں بڑھے گا، اس لیے کہ وہ فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، وہ کسی پر ترس نہیں کرتے، وہ اللہ کی طرف سے جو عذاب پر مقرر فرشتے ہیں، وہ اس عذاب میں اسی طرح سے شدت قائم برقرار رکھیں گے اور بڑھاتے رہیں گے اس کو جس طرح سے اللہ نے ان کو حکم دیا۔ تو ان کے نہ آرام میں اضافہ ہوگا، نہ کوئی سکون میں، نہ کوئی کسی اور چیز میں، صرف ایک ہی چیز میں اضافہ ہوگا اس دن ان کے لیے، اور وہ ہوگا صرف عذاب۔ فلن نزیدکم، پس ہرگز نہیں ہم زیادہ کریں گے تمہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں ان کو جو منکر ہیں آخرت کے، کہ ہم تمہاری کوئی چیز نہیں بڑھائیں گے اس دن، الا عذابا، سوائے عذاب کے۔ یہاں جو منکرین آخرت ہیں ان کا برا انجام اللہ نے بیان فرما دیا۔ تو اللہ کے بندے جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عذاب کی خبر کو سن کے دہل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے ان بندوں کی کہ اس احساس کا خیال رکھتے ہوئے
ہر جگہ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا ذکر فرماتے ہیں، ساتھ ہی اپنے نیک بندوں کا جو اچھا اجر ہے اس کا بھی تذکرہ فرما دیتے ہیں، تاکہ وہ جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں وہ ان آیات کو پڑھ کے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو بتایا جائے کہ نہیں، تم تو کیونکہ اللہ کے بندے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہو، تم تو اس کی آیات کا انکار کرنے والے نہیں ہو، تم تو ایماندار اور نیک اعمال کرنے والے ہو، اس لیے تمہارا یہ انجام نہیں ہے، یہ تو ان کا ہوگا جو تم جیسے نہیں ہیں، تاکہ وہ اپنے دل کی نرمی کی وجہ سے زیادہ پریشانی کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ ان کو امید دلائی جائے ان کے نیک اعمال کے نتیجے میں انشاءاللہ ان کے لیے ایک بہت اچھا اجر منتظر ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے منکرین آخرت کے برے انجام کو بیان فرما کے فوراً فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان بے شک، للمتقین، لے واسطے کے لیے، متقین پرہیزگار، ڈرنے والے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے تو اللہ نے بڑا اچھا اجر بنایا ہے۔ ان للمتقین، بے شک پرہیزگاروں کے لیے، مفازہ، کامیابی ہے، ان کے لیے تو کامیابی ہے، اور وہ کامیابی مختلف انعامات کی صورتوں میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں گنوائے کہ ان کے لیے وہ کامیابی جو ہے ان صورتوں میں ہے۔ حدائق، حدائق جمع ہے حدیقتن کی، حدیقہ باغ کو کہتے ہیں، حدائق باغات ہیں، وَأَعْنَابًا، اور انگور، یعنی ان کے لیے اللہ نے باغات بنائے ہیں، ان کے لیے مختلف طرح کے پھل، جن میں سے ایک خاص انگور کا ذکر کیا کہ ان کے لیے باغات بھی ہیں، انگور ہیں، یعنی مختلف طرح کے میوے ہیں۔ وَكَوَاعِبَ، کواعب جمع ہے کاعبۃن کی، کاعبۃن نوجوان عورت کو کہتے ہیں، اور جنت میں کیونکہ جنتیوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوریں جو مقرر کی ہیں وہ جوانی کی عمر کی ہیں، اور اس عمر کی وجہ سے، اور وہ ہے بھی یعنی ایک صرف جوانی کی عمر، اور وہ بھی ایک جیسی عمر، ہم عمر، کہ یہ نہیں کہ کوئی زیادہ بڑی کوئی زیادہ چھوٹی، اس طرح سے نہیں، بلکہ ایک ہی عمر کی ہم عمر نوجوان حوریں وہ اللہ نے ایمانداروں کی خدمت کے لیے جنت میں جو مقرر کی ہوں گی، وہ بھی انعام کے طور پہ اللہ نے یہاں گنوائی ہیں کہ ان کے لیے باغات بھی ہیں، وَأَعْنَابًا، اور انگور ہیں، وَكَوَاعِبَ، اور نوجوان عورتیں ہیں، اَتْرَابًا، ہم عمر، کواعب نوجوان عورتیں یا حوریں، حوریں تو ایسے نہیں کیونکہ ایک نوجوان عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مراد اس سے حوریں ہیں، تو مرادی طور پہ اگر ہم معنی کریں تو کر سکتے ہیں کہ اور حوریں ہیں، اطرابہ ہم عمر، لیکن لفظی طور پہ کریں تو اور وکوائبہ، اور نوجوان عورتیں ہیں، اطرابہ ہم عمر، وکأسن، اور پیالے ہیں، جام ہیں، یعنی پینے کے لیے جو جام ہوتے ہیں، شربت، وکأسن، اور پیالے ہیں یا جام ہیں، دہاقا، چھلکتے ہوئے، یعنی ایسے جام کہ جو پورے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کناروں سے تھوڑے تھوڑے چھلک رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کے لیے بھرے ہوئے وہاں پر جام ہیں، ان کے لیے جو یہاں پر متقی تھے، یہاں انہوں نے تقوی اختیار کیا، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے رہے اور نیکی اور پاک بازی کا راستہ اختیار کرتے رہے، ان کے لیے یہ انعامات ہیں کہ وکاسن، ان کے لیے پیالے ہیں، دہاقہ، چھلکتے ہوئے، لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے، لا نہیں، یسمعون سماعت سے ہے، سماعت سننے کو کہتے ہیں، لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے، فیہا ان میں، یعنی ان جنتوں میں، ان باغات میں، لغون کوئی فضول بات یا بیہودہ بات، لغو فضول یا بیہودہ، ولا اور نہ، کذابہ جھٹلانا، یعنی نہ تو وہاں پر کوئی بیہودہ بات ہوگی کہ وہ جنتی، اصل میں یہ ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے جو صرف اور صرف آرام اور سکون کی جگہ ہے، تو وہاں پر اگر کوئی
بیہودہ بات ہو تو وہ بھی ایک انسان کے لیے، سمجھدار انسان کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، خام خواہ کی فضول بات، کوئی گالی، کوئی بک بک سن کے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو جنت میں تو تکلیف ہے ہی نہیں، تو وہاں اتنی تکلیف بھی نہیں ہوگی کہ کسی کو کوئی فضول بات سننی پڑے، کوئی وہاں پر فضول یا بیہودہ بات بھی نہیں ہوگی، ولا کذابہ، اور نہ ہی جھوٹ ہوگا، کہ جھوٹ لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور تکلیف دیتا ہے، لوگوں کے جھوٹوں سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ تو وہاں پر جھوٹ بھی نہیں ہوگا، ہر چیز صرف سچائی اور حقیقت پر مبنی ہوگی، نہ وہاں پر کوئی بیہودہ بات سننے کو ملے گی اور نہ ہی کسی قسم کا جھوٹ ہوگا، یعنی نہ تو کوئی ان سے جھوٹ بولا جائے گا اور نہ ہی وہ خود جھوٹ بولیں گے، وہاں پر جھوٹ ہوگا ہی نہیں۔ وہاں پر ہر اچھی اور خوش کر دینے والی چیز ہوگی، کوئی بھی تکلیف دینے والی یا پریشان کرنے والی چیز وہاں نہیں ہوگی۔ لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے، فیہا اس میں، لغون کوئی بیہودہ بات، ولا کذابا اور نہ جھٹلانا، جزاء بدلہ ہے، من ربک، من سے، ربک تیرا رب، من ربک تیرے رب کی طرف سے، تیرے پروردگار، تیرے پالنے والے کی طرف سے، جزاء بدلہ ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، عطان عطا کرنا ہے، حسابا حساب کے ساتھ، یعنی جو متقین کے لیے اگر باغات ہیں، اعلیٰ درجات ہیں جنت میں، تو وہ بھی بغیر حساب کے نہیں ہیں۔ جس طرح سے وہاں جزاء وفاقہ تھا کہ بدبختوں کو عذاب ان کے اعمال اور کرتوتوں کے مطابق تھا، جنت میں، جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجے بنا رکھے ہیں، جتنا زیادہ بڑا مجرم ہوگا اتنا وہ سب سے گہرے جہنم میں ہوگا اور زیادہ عذاب میں ہوگا، جتنا کم مجرم ہوگا اتنا وہ اوپر والی جہنم میں ہوگا اور کم عذاب میں ہوگا۔ اور اس میں یہ بات ضرور ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ احتیاط والی ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافق ہوگا، جو زبان سے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، دل سے مسلمان ہے نہیں۔ تو وہ نشانیاں جو منافقین کی ہیں ان سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 3 اور ایک میں 4 بیان فرمائی تھیں، کہ 3 جس میں بیان فرمائی وہی 3 4 والی میں بھی ہیں، اور چوتھی دوسری اس حدیث روایت میں ہے کہ منافق کی نشانیاں ایک میں فرمایا 3 ہیں، ایک میں فرمایا 4 ہیں، اور جس میں یہ ہیں وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان میں سے کچھ ہیں تو وہ پھر اس حد تک منافق ہے۔ تو پکا منافق جس میں 3 ہوں گی یا 4 ہوں گی کہ جب وہ بات کرتا ہے تو باتوں میں جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ 3 ایک حدیث میں، اور جو 4 والی روایت ہے اس میں بھی یہی 3 ہیں، اور چوتھی ہے کہ جب کسی سے لڑ پڑے تو گالیاں دیتا ہے، لڑائی کے وقت، یعنی جب کسی سے لڑائی ہو جائے تو گالیاں دیتا ہے، یہ بھی ایک چوتھی منافق کی نشانی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ تو ان نشانیوں سے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ منافق کی نشانیاں اور جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے، کیونکہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم سب کو ان نشانیوں سے بھی اور جہنم سے بھی۔ تو جہنم میں بھی جزاء وفاقہ ہے، جتنا کسی کا جرم اتنا زیادہ عذاب، اتنا گہرا جہنم۔ اور اسی طرح سے جنت کے اندر بھی جزاء بدلہ ہے، عطاء من ربک، جی جزاء من ربک بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطا کرنا ہے، حسابا حساب کے ساتھ، یعنی وہ بدلہ جو جنت میں دیا جائے گا اللہ کی طرف سے وہ بھی ایک حساب سے ہوگا، جتنے کسی کے زیادہ نیک اعمال ہیں اتنا ہی وہ اعلیٰ جنت میں ہوگا اور زیادہ نعمتوں میں ہوگا، اور جتنے اعمال کے اعتبار سے کوئی شخص جتنا کم ہوگا اتنا ہی وہ درجے میں جنت میں کم ہوگا اور کم نعمتوں میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جا کے لوگ حسرت کریں گے اپنے اوپر سے اوپر والے جنتیوں کو دیکھ کر کہ کاش کہ میں نے جو زندگی کی سانسیں اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی تھیں، گپ شپ میں گزار دی تھیں،
وہ میں نے اگر اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں گزاری ہوتی تو میں بھی آج درجات میں ان سے اوپر ہوتا۔ تو جس طرح سے رزلٹ آتا ہے تو کوئی ایک بچہ جو ہے وہ 5-10 نمبروں سے پوزیشن اس کی رہ جاتی ہے تو وہ بھی حسرت کرتا ہے کہ وہ فلاں فلاں سوچتا رہتا ہے، پھر وہ فلاں میں نے 2 دن ضائع کر دیے تھے، فلاں میں نے یہ کر دیا تھا، کاش کہ میں نے وہ نہ کیا ہوتا تو آج میرے یہ نمبر آ جاتے اور میری بھی پوزیشن آ جاتی۔ تو وہاں بھی جنت میں پہنچ کر بھی اوپر والے جنتیوں کو دیکھ کر لوگ حسرت کریں گے اس بات پر کہ کاش کہ میں نے زندگی میں جو لمحات ضائع کیے وہ بھی نہ کیے ہوتے، ان کو اللہ کی رضا کے لیے میں نے استعمال کیا ہوتا تو میں بھی آج ان اونچے درجات پر پہنچ جاتا۔ تو جنت میں بھی جو عطا ہے، عطا کرنا ہے، وہ بھی حساب کے ساتھ ہے، جتنا کسی کی نیکی، پرہیزگاری، تقوی، اتنا ہی زیادہ اس کا اعلیٰ درجہ۔ تو یہ جو عطا ہے حساب کے ساتھ رب کی طرف سے، وہ رب کا بھی ہے، یعنی آپ کا رب بھی ہے، آپ سلم کا بھی رب ہے، ہم سب کا بھی رب ہے، بلکہ صرف ہمارا رب نہیں، وہ رب السماوات، رب ہے آسمانوں کا۔ سماوات جمع ہے سماؤن کی، سماؤن آسمان، سماوات آسمان جمع، رب السماوات رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، اور نہ صرف آسمانوں اور زمین کا بلکہ وما بینہما، وما اور جو کچھ بینا درمیان میں ہے، ہما ان دونوں کے، یعنی زمین کا بھی رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس سب کا بھی رب ہے۔ تو وہ اس رب کی طرف سے یہ عطان حسابہ ہوگا، اور وہ رب اس دن اس قدر جلال میں اور اس قدر اپنی شان اور شوکت کے ساتھ وہاں پر ساری انسانیت جو ہے اس کے سامنے حاضر ہوگی، اور وہ رب جو ہے اتنی اللہ کائنات کا مالک، وہ اس کا جلال اتنا ہوگا کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یملکون منہ خطابا، لا نہیں، یملکون وہ مالک ہوں گے یا وہ اختیار رکھتے ہوں گے، منہ اس سے، خطاباً خطاب کی یعنی مخاطب ہونے کی، بات کرنے کی بھی جرت نہیں ہوگی کسی کو کہ اس دن اللہ کے ساتھ، کائنات کے مالک کے ساتھ کوئی شخص بات بھی کر سکے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا جلال ہوگا کہ لا یملکون نہیں وہ اختیار رکھتے ہوں گے، منہ اس سے، خطابہ خطاب کی، اس جاہ و جلال والے رب کی طرف سے وہ عطان حسابہ ہوگا، اور لوگوں کے نیک اعمال کے مطابق پروردگار ان کو عطا فرمائے گا۔ یوما جس دن یا اس دن، یقوم الروح یقوم قیام کریں گے یا کھڑے ہوں گے، الروح جبرائیل علیہ السلام، والملائکۃ اور فرشتے، صفاً صفیں باندھ کر، یعنی قیامت کا دن جس دن کسی کو اس مالک سے بات کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، صرف انسان ہی نہیں، یار یہ اتنی پٹیاں خالی پڑی ہیں ہریرہ، یہ دیکھیں کتنی پٹیاں خالی پڑی ہیں، وہاں تنگ ہو رہے ہیں آپ لوگ، ادھر آ جاؤ شاباش، وہاں قرآن پاک نہیں ہے، ادھر قرآن پاک بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس دن نہ صرف انسان اس طرح سے دہشت زدہ ہو کے کھڑے ہوں گے کہ کوئی بھی کسی کو اختیار نہیں ہوگا، جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے بات بھی کر سکے۔ تو صرف انسان ہی نہیں بلکہ اس دن فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام بھی اور سارے فرشتے وہ بھی صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ یوما جس دن یقوم الروح کھڑے ہوں گے جبرائیل علیہ السلام والملائکۃ اور فرشتے، صفاً صفیں باندھ کر، ان سب کی حالت بھی یہی ہوگی، سمیت فرشتوں کے، سمیت انسانوں کے، سب اللہ کے حضور ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے،
لا یتکلمون نہیں وہ کلام کر سکیں گے یا بات کر سکیں گے، الا مگر من جو شخص اذن اجازت دی، لہو اس کو، الرحمن رحمان نے، یعنی کوئی بھی اللہ سے بات نہیں کر سکے گا ان میں سے، نہ کوئی انسان نہ کوئی فرشتہ، جب تک کہ اس کو وہ رحمان جو ہے وہ اجازت نہ دے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول بھی نہیں سکے گا وہاں پر۔ وقال اور کہے، صوابا درست بات، یعنی ایک تو بغیر اجازت کے بول نہیں سکے گا، اور جب جس کو وہ رحمان وہ اللہ اجازت دے گا کہ تم بولو، تو اس کے لیے بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ درست بات کرے اور صحیح بات کرے۔ تو لا یتکلمون نہیں وہ بات کر سکیں گے، الا مگر من جو شخص اذن جس کو اجازت دی یا اجازت دے، لہو اس کو، الرحمن الرحمان، وقال صوابا اور کہے وہ بات درست۔ حتیٰ کہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو سفارش ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے سفارش کریں گے، شہداء وہ بھی سفارش کر سکیں گے، حفاظ وہ سفارش کر سکیں گے مختلف احادیث کی بنیاد پر، تو وہ سفارشیں جن کو اختیار ہوگا وہ بھی خود سے اپنی مرضی سے جب چاہیں سفارش نہیں کر سکیں گے، بلکہ ان کو جب اللہ کی طرف سے اجازت دی جائے گی کہ وہ کر لیں جس کی سفارش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہی وہ سفارش کر پائیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، لوگوں کو مختلف جگہوں پہ مختلف حد تک اختیار دے رکھا ہے، لیکن قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ کسی انسان کے پاس، چاہے وہ انسان جو ہے وہ کتنا ہی مرتبے والا اور مقام والا کیوں نہ ہو، وہ نبی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے حکم کے اور اس کی اجازت کے بغیر وہاں بات بھی نہیں کر سکے گا۔ اور حتیٰ کہ فرشتے بھی اور فرشتوں کا سردار فرشتہ بھی، یہ سب کوئی بھی اللہ سے بات نہیں کر سکے گا مگر وہی کہ جس کو وہ رحمان اجازت دے دے اور وہ بات بھی کرے درست۔ وقال صوابا اور وہ بات کہے درست۔ ذالک الیوم الحق وہ ہے دن برحق سچا، وہ سچا دن ہے، وہ برحق دن ہے، وہ آنے والا دن ہے اور آ کر رہنے والا دن ہے۔ یعنی شروع بھی اس صورت سے ہی ہوا کہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، بہت بڑی خبر کے بارے میں، اور یہ اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں اس کو۔ تو اس ساری ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری بات سمجھا کے آخر پہ پھر یہ فرما دیا کہ وہ جو دن ہے وہ برحق دن ہے، تم اس میں شبہ کر رہے ہو، تم اختلاف کر رہے ہو، تمہیں یقین نہیں آتا کہ کیسے اس دن انسان دوبارہ زندہ ہوں گے، وہ برحق دن ہے۔ فمن پس جو شخص شاء چاہے، اتخذ بنا لے، الی ربہ الی طرف، اتخذ پکڑ لے یا بنا لے، الی طرف ربہ اپنے رب کے، مآبا ٹھکانہ، تو جو چاہتا ہے اپنے رب کے ہاں اپنا مقام اور مرتبہ اور اچھا ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے، تو اس کو پھر اس دنیا کی زندگی میں چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ اپنے رب کی طرف بنا لے، یعنی وہ اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا اطاعت گزار بن جائے اور اللہ کی رضا کے راستے پر وہ چل پڑے، تو پھر اس کا مقام و مرتبہ اس کے رب کے ہاں بن جائے گا۔ تو وہ دن تو برحق ہے، وہ آ کر رہنا ہے۔ اب اس دن کسی نے اصحاب الیمین کے اندر وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، یا وہ پھر اصحاب الشمال کے اندر کھڑا ہونا چاہتا ہے، وہ نیک وقت لوگوں کے اندر وہاں شمار اپنا چاہتا ہے یا بدبخت لوگوں میں شمار چاہتا ہے، یہ تو قیامت کے دن اب وہ تو آ کر رہنے والا ہے۔ وہ ذالک الیوم الحق، وہ برحق دن ہے، وہ سچا دن ہے، تو وہ تو آ کے ہی رہنا ہے۔ اب جس کی مرضی ہے وہ اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے، اس بات کا احساس کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے آخرت پر اپنی دنیا کی زندگی کو اس طرح سے ترتیب دے لے کہ جب اپنے رب کے ہاں وہ پیش ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اچھا ٹھکانہ ہو۔ تو فمن شاء پس جو شخص چاہے، اتخذ بنا لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، مآبا ٹھکانہ۔ تو انا بے شک ہم نے، انذرناکم ڈرا دیا ہم نے تم کو، یعنی ہمارا فرض تھا کہ تمہیں بتا دیا جائے کیا حالات آنے والے ہیں، دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے،
موت آنے والی ہے اور مرنے کے بعد تم کہاں جاؤ گے، تمہارا کس طرح سے حساب ہوگا، کیسے برے لوگوں کو جزا وفاقہ ملے گا، پوری جزا ملے گی ان کے برے اعمال کی، اور اسی طرح نیک لوگوں کو کے لیے جو ہے وہ عطان حسابہ ہے کہ ان کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو انعامات عطا فرمائیں گے۔ تو جو بھی یہ معاملات پیش آنے والے ہیں، جو بھی سختیاں اور ہولناکیاں ہیں موت کی، قیامت کی، ہم نے تو تمہیں ڈرا دیا ہے، بر وقت باخبر کر دیا ہے۔ انا بے شک ہم نے انذرناکم ڈرا دیا ہم نے تم کو عذاباً قریبا قریبی عذاب سے، ان قریب جو کہ عذاب آ کر رہنے والا ہے اور مجرموں کو اس سے دوچار ہونا ہے، ہم نے تو تمہیں ڈرا دیا، اپنا فرض ہم نے ادا کر دیا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ اور وہ دن ایسا ہوگا کہ یوم جس دن ینظر المرء دیکھے گا آدمی یا شخص ما جو قدمت آگے بھیجا اس نے یا آگے بھیجا یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ اس دن ہر شخص، ہر انسان، اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا تو وہ دیکھ لے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں کی کمائی اس نے آگے کر کے بھیجی تھی، جو اعمال کر کے اس نے نامہ اعمال کی صورت میں اللہ کے حضور بھیجے تھے، جو اس کے ہاتھوں نے کرتوت کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف فرشتوں کے ذریعے ارسال کروائے تھے، تو وہ اس دن انہیں دیکھ لے گا۔ یوم جس دن ینظر المرء دیکھے گا آدمی، یعنی وہ قیامت کا دن جسے تم جھٹلا رہے ہو، وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہر ایک کو اس کا عمل نامہ دکھایا جائے اور اس پر اس کا فیصلہ سنایا جائے۔ یوم جس دن ینظر المرء دیکھے گا آدمی ما قدمت جو آگے بھیجا یداہ اس کے ہاتھوں نے، وا اور یقول الکافر کہے گا کافر یا لیتا نی، یا اے لیتا کاش، نی میں، یا لیتنی اے کاش کہ میں، کن تو ہو جاتا، ترابا مٹی، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ اب تو کہتے ہیں کہ مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اس دن جب حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سامنے لا کر کھڑا کریں گے، اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پہلے دیگر مخلوقات جو ہیں ان کے حوالے سے حساب ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بکریوں کے حوالے سے پہلے بھی ذکر کیا کہ سینگوں والی بکری اور گنجی بکری نے اگر سینگوں والی بکری نے گنجی کو مارا ہوگا تو وہاں اللہ تعالیٰ دونوں کو زندہ کریں گے، سینگوں والی کو گنجا کر دیں گے، گنجی کو سینگ دے دیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اس کو اتنا مار لے جتنا اس نے تجھے مارا تھا۔ جب ان کا حساب برابر ہو جائے گا تو وہ مٹی بنا دیے جائیں گے، یعنی ظاہر ہے ان کے لیے کوئی آگے جنت جہنم کا والا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ انصاف کر کے جانوروں کے ساتھ وہ وہاں مٹی بن جائیں گے۔ تو کافر بھی، وعلیکم السلام، کافر بھی حسرت کرے گا اس دن کہ کاش کہ میں بھی مٹی بن جاتا، یہ عذاب کے لیے، سزا کے لیے میں بچتا ہی نہ، میرا وجود ہی برقرار نہ رہتا، اور کاش کہ میں مٹی ہی ہو جاتا ان جانوروں کی طرح، سزا سے تو بچ جاتا۔ لیکن اس دن کی جو حسرت اور وہ حسرت بھرے الفاظ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے ہی بیان فرما دیے ہیں، تاکہ جو چاہے ہم میں سے وہ اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے اور ان آنے والے حالات کو جو اللہ نے بتا دیے ہیں ان سے پہلے ہی عبرت حاصل کر کے اس صورتحال سے دوچار ہونے سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو منکر ہیں اللہ کی ہدایت سے، جو انکاری ہیں آخرت سے، یہ کافر لوگ قیامت کے دن یہ حسرت کریں گے کہ کاش کہ وہ بھی مٹی ہو جاتے، لیکن ان کی حسرت حسرت ہی رہے گی، کیونکہ ان کے لیے مٹی ہونا نہیں ہے، مٹی ہونا تو رکھا ہے صرف جانوروں کے لیے، اور انسانوں کو تو آگاہ کر دیا گیا ہے اشرف المخلوقات ہیں اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی قدر و قیمت ہے، اچھا گزاریں گے تو اس کا اچھا بدلہ پائیں گے، اور اگر برائی میں گزاریں گے تو اس کا برا بدلہ ان کو ملنا ہے۔ جس نے کوئی ذرا برابر بھی نیکی کی وہ بھی اسے دیکھے گا، جس نے ذرا برابر بھی برائی کی اسے دیکھنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حالات پیدا ہونے سے یا ان حالات کے سامنے آنے سے پہلے اب تمہیں چاہیے کہ اپنا
معاملہ درست کر لو. اور وہ دن ایسا ہے کہ یوم جس دن ینظر المرء دیکھے گا آدمی ما قدمت یداہ جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ اور کہے گا کافر یا لیتنی اے کاش کہ میں کنت ترابا ہو جاتا مٹی.